الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات کریمہ سورہ طارق کی پڑھی گئی ہیں موقع و محل کے اعتبار سے بہت مناسبت رکھتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں قسم دی ہے آسمان کی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کہیں پر بھی اگر کوئی قسم کا بیان کیے ہیں، کوئی قسم دی ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والی آیات کریمہ، اس کے بعد آنے والی باتیں بہت اہم ہیں. توجہ فرمائیے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی بارش برسانے والے. والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو پھٹتی ہے. اس کے بعد کا مضمون بہت اہم ہے. انہ لقول فصل، قرآن ایک ایسی بات ہے اللہ کی جو فیصلہ کر دینے والی ہے. یعنی کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. قرآن کی آیات آ گئی تو جھگڑا ختم، سارے اختلافات ختم. انہ لقول فصل، بے شک یہ اللہ کا کلام یا قرآن فیصلہ کرنے والا ہے. وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہے کوئی بات اس میں سے مذاق کی نہیں ہے، مذاق اللہ نے نہیں کیا ہے. تو یہ تمہیدی باتیں تھیں. اس کے بعد کی جو اہم بات ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا، اللہ اکبر کبیرہ، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات اللہ نے بیان کی ہے، جو ایک قاعدہ کلیہ ہے، ایک اصول کی بات ہے، ایک ضابطہ ہے کہ رات دن سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے. اہم بات ہے کہ رات دن سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا ہے. اس اصول کو یاد رکھیے. اور سنن نسائی کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایام البیض صبیحۃ 13 و14 و 15. ایام بیض یعنی کہ مہینے کے چاند کی تاریخوں میں سے 13، 14، 15 یہ شام سے نہیں ہو رہی، یہ تاریخیں صبح سے ہو رہی ہیں. یہ روایت حسن اور صحیح درجے کی ہے. کسی محدث نے اس کو حسن کہا ہے، کسی محدث نے اس کو صحیح کہا ہے. ان اصول کی باتوں کو سامنے رکھیے. آج کے حالات حاضرہ کے اعتبار سے امت بڑے اختلاف میں ہے، نزاع میں ہے. مسائل کا حل قرآن سے ملے گا اگر علم ہو تو. اگر علم نہ ہو
تو ششوپنج میں پڑے ہیں، پریشان ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں صاف واضح ہے کہ اگر علم ہے اور علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہوگا کیا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں عمل نہ ہونے کی وجہ سے پچھتائیں گے. آیات کریمہ کا میں حوالہ دینے کے بعد اس حدیث پر ذرا غور فرمائیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما الا سهل الله له به طريق الجنہ. کوئی بھی شخص کسی راستے پر چلتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. اور جس نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب یعنی کہ اس کا خاندانی ہونا یا اس کا کسی اداروں سے جڑے ہوئے رہنا، کوئی شجرہ ہو یا کوئی سند ہو، اس کو عمل میں کمزور ہونے کی وجہ سے، عمل میں پیچھے ہونے کی وجہ سے اسے آگے بڑھانے والی، تیز رفتار کرنے والے نہیں ہے. جنت کی طرف یہ تیز رفتاری سے نہیں بڑھ سکے گا. تیز رفتاری سے کون بڑھے گا؟ جو کتاب و سنت کا علم حاصل کیا اور کتاب و سنت کے علم کے مطابق آگے بڑھا. جتنا تیز آگے بڑھے گا جنت کی طرف اتنا تیز جائے گا. جو جتنا پیچھے رہ جائے گا، اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ انسان کا شجرہ یا انسان کی سند اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گی. اس اصول کو یاد رکھنے کے بعد آگے سنیے. اس کے بعد کی روایت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو یہاں نقل کی گئی ہے. روایت ہے عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں: بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درمیان کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے. اذ ذکر الفتنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودہم، جب تم دیکھو کہ لوگوں کے عہد خلط ملت ہو گئے ہیں، بد عہد ہو چکے ہیں. اب اس کی تفسیر میں لمبا وقت لگے گا. مختصر، چاہے وہ شجرے کے اعتبار سے ہو یا وہ سند کے اعتبار سے ہو یا عہدے کے اعتبار سے ہو یا مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہو، اگر بد عہد ہو چکے ہیں، عہد ان کا ٹوٹ چکا ہے، وہ خفت اماناتہم، اور ان کی امانتیں پھیکی پڑ گئی ہیں. کیا حال ہوگا جب فتنہ ظاہر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں. قد مرجت عہودہم، اذا رأیتم الناس قد مرجت عہودہم، جب تم دیکھو کہ لوگوں کے عہد بد عہد ہو چکے ہیں. وخفت اماناتہم، ان کی امانتیں پھیکی پڑ چکی ہیں. فَكَانُوا هَكَذَا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر کہا. اس طرح دونوں کی ہاتھوں کو انگلیوں کی طریقے سے لوگ گٹمٹ ہو گئے ہیں، پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. چونکہ ہر کوئی علم والا اس کی پہنچ تک نہیں پہنچا ہوگا، ممکن ہے. ایسی حالت میں جب لوگ خلط ملت ہو گئے ہیں، حق و باطل کی تمیز مشکل ہو چکی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا تو عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب ہو گیا کھڑے ہو کر. پھر میں نے کہا: فَمَاذَا تَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات اگر ایسے ہو گئے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے: جعلنی اللہ فداک، مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر فدا ہونے والوں میں سے شامل کرے، میں آپ پر فدا ہو جاؤں. اب مجھے بتائیے کہ ایسے فتنے کی حالتوں میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 باتیں بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الزم بیتک، اپنے گھر کو مضبوط پکڑو. املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو. خذ ما تعرف، کتاب و سنت سے جو تم کو صحیح ثابت ہو جائے اس کو مضبوط پکڑ لو. ودع ما تنکر،
کتاب و سنت سے جو تم کو غلط ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دو. وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اپنے ذاتی معاملات میں اپنے موقف کو، اپنے معاملے کو مضبوط رکھو، اپنے موقف کو مضبوط رکھو. وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ، عام لوگوں کے حالات کو عام لوگوں پر چھوڑ دو. اس سے واضح کوئی دلیل چاہیے؟ معزز سامعین، اس حدیث سے بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ کتاب و سنت سے جو ہم کو نیک مل جائے، ثابت ہو جائے، تو اس کو ہم مضبوط پکڑنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، جس کو لوگ بڑی جماعت کہہ کر کہتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. اس بات کی طرف نہیں جانے کا ہے. ہر ایک کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، کتاب و سنت کے مطابق چلو. اس کے بعد ایک اور حدیث شریفہ ملاحظہ فرمائیے، کتنی پیاری پیاری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کیا ارشاد فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے. روایت ہے جی، اس کو بھی امام البانی نے صحیح کہا ہے. یہ روایت بھی صحیح درجے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیلی امورکم بعدی رجال یطفئون السنہ ویعملون بالبدع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے بعد تمہاری ایسے ذمہ دار بنیں گے، یطفئون السنہ، سنت کو بجھا دیں گے، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، بدعت پر عمل کریں گے، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، عبادتوں کو الصلاۃ بولیں گے تو عبادتیں صرف نماز نہیں ہے، عبادتوں کو ان کی اوقات سے ٹال دیں گے. تو صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان ادرکتہم کیف افعل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر ایسے لوگوں کے زمانے میں رہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسألنی یا ابن ام عبد کیف تفعل، اے غلام کی ماں کے بیٹے، تو مجھے پوچھ رہا کہ کیسے کرنا چاہیے. لا طاعت لمن عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، ایسے شخص کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی جن معاملات میں لوگ ایسے ذمہ دار اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کہہ رہے ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف کہہ رہے ہوں، ایسے لوگوں کی اس بارے میں اطاعت نہیں کی جائے گی. اس کے بعد کی روایت ایک اور سماعت فرمائیے. یہ روایت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی، جی سندن صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے، ستلقون بعدی اثرہ، تم میرے بعد کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کرو گے جو خود پسند ہوں گے، دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہوں گے. ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی. ایسے بھی لوگ بنیں گے ذمہ دار جو دین کی پرواہ نہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اپنی خود پسندی کی وجہ سے دوسری باتوں کو نظر انداز کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْضِ، اپنے موقف پر تم ڈٹے رہو یہاں تک کہ تم حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کر لو. اس سے بھی واضح دلیل. آگے ایک اور روایت جس کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ بھی ملاحظہ فرمائیے. روایت ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتی ہیں، ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست بکتاب اللہ، کیا ہو گیا لوگوں کو ایسے کنڈیشنز لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، ایسے اصول بیان کرتے ہیں، ایسے کنڈیشنز لگاتے ہیں، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں.
ما من شرط، ایک روایت میں ہے کہ کوئی بھی شرط ہو، یا دوسری روایت میں ہے من اشترط شرطا، جس کسی نے کوئی ایسی کنڈیشن لگائی لیست فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، فہو باطل، وہ باطل ہے. جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، کتاب اللہ کے خلاف میں اگر کوئی ایسی کنڈیشن بنائی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ باطل ہے. کتاب اللہ کے خلاف میں اگر کوئی اصول ہے تو وہ باطل ہے. وَإِنْ كَانَ مِئَةُ شَرْطٍ، اگرچہ کہ وہ 100 کنڈیشنز بھی کیوں نہ ہو، اکثریت بھی کیوں نہ ہو، کتاب اللہ احق، کتاب اللہ حق نہیں، سب سے زیادہ حق ہے. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، اور اللہ کی شرط، اللہ نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ پکی بات نہیں، بہت زیادہ پکی بات ہے. تو ان احادیث کے وارد ہونے کے بعد مسلمان کو اللہ کی کتاب کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کے بعد یہ نہ دیکھا جائے کہ سواد اعظم کدھر ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے. کیا یہ شرک کی قسم نہیں ہے؟ شرک کی یہ قسم ہے. یہ شرک سے بچنا ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ بھی آپ کو حق بات بتانے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے امت کو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات بیان کرتے تھے، لوگ